वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं शब बारात पे, जो कल रात एक बड़ी अहम और इम्पॉर्टेंट रात थी हम सब लोगों की ज़िंदगी में। एक मुझे रूटीन जो हम लोग उसके बाद फॉलो करते हैं वो पूछनी है। वैसे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा, जैसे आप अभी आ रही थी कैसी सुबह में खामोशी थी, ट्रैफिक नहीं था, सुकून था। ये मैम इट्स जस्ट अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, ठीक है? पता नहीं आप लोग इस बात को कैसे लें, हम लोग इस बात को सोचते भी हैं। एक चीज़ होती है, एक ड्यूटी होती है हमारी टूवर्ड्स गॉड, ठीक है? एक ड्यूटी होती है हमारी टूवर्ड्स द वर्क वी आर डूइंग, जो हम काम कर रहे हैं वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम लोग को दोनों को साथ लेके चलना होता है। ऐसा नहीं होता कि आपने एक काम किया है तो आपने इट्स मोर लाइक आपने एहसान नहीं किया है, यू नो, इट्स योर ड्यूटी। आप दूसरी ड्यूटी से ऑफ नहीं कर सकते, यू नो, दैट्स अगेन योर ड्यूटी। तो हम लोग का ये फॉलो होता है कि रात भर हमने इबादत की है तो हम सुबह नहीं उठ के आएंगे। तो इज़ दैट द राइट वे? इस तरह करना चाहिए क्या? हमें इस्लाम में ये कहा है कि तुम रात भर इबादत करो तो तुम सुबह जॉब पे नहीं जाना तो मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा, यू नो? क्या इस तरह की रूटीन हम लोग की ज़िंदगी में होनी चाहिए? ऐसा करना चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ क्यों। बिल्कुल पहले तो मैं आपके सवाल का सीधा ही जवाब दे दूँ। अच्छा, फिर मैं रीज़न ज़रूर आपको बताऊँगी, क्योंकि ये हम रोज़ नहीं करते, ठीक है? तो इसलिए हम प्रायोरिटाइज कर देते हैं, क्योंकि हम रोज़ नहीं करते। पूरा साल गुजर जाता है और हमसे रात की इबादत करने का कहा ही नहीं जाता। 15 शाबान को कहा गया और रमज़ान की आखिरी 10 रातों में कहा गया। तो बस 365 डेज में से 11 दिन हम क्यों ना अपने खुदा को दें? नहीं, आप बिल्कुल दें, बिल्कुल। मगर उस दिन वो जो रात, आप, ये तो एक नेचुरल फैक्ट है कि जब आप रात को काम करेंगे तो दिन को सोएंगे। ये तो एक नेचुरल सी बात है कि उस दिन आप दिन में थोड़ा ज़्यादा सोएंगे। मगर बात ये है कि जब आप एक बात जी जब हम कोई जॉब साइन करते हैं, जो हमें कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जो वहाँ की वो तो उस पर बाकायदा लिखा हुआ होता है कि ये आपको ये ईद के 3 दिन ऑफ मिलेंगे, आपको 14 अगस्त का ऑफ मिलेगा, आपको 25 दिसंबर का ऑफ मिलेगा। ये ऑफ कहीं नहीं मेंशन होता कि आपको होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और जी, क्या अब ये एक रिवायत ऐसी है कि ये होना चाहिए, बिकॉज हम फिर वही बात सोचते हैं कि पूरे साल में हमारे पास 10 या 11 रातें ही तो हैं, तो हम उनके जो आगे दिन आने वाला है उसमें हम थोड़ा सा जो है कि वो रिलैक्सेशन दे दें। अच्छा, उसमें भी फिर हम जो बहुत सेंसिटिव जॉब्स हैं, बहुत सेंसिटिव, मसलन एक पायलट है या कोई ऐसा जॉब है बहुत ही सेंसिटिव, उसमें बहुत ज़रूरी है कि वो शख्स जो है वो अपनी नींद पूरी करे, ठीक है? और वो सुबह अपनी काम जी, जो कि जिस पे कि उस पे दूसरी इंसानों की भी जिम्मेदारी है। मगर फ़र्ज़ कीजिए जैसे मीडिया इंडस्ट्री है, आप कभी भी पुराना प्रोग्राम कोई लगा सकते हैं 1-2 घंटे के लिए, अगर आप चाहें कि हमारे जो वर्कर्स हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाए। मतलब जहाँ इंसानी तौर पे मुमकिन है वहाँ पे हमें साल में 11 दिन रिलैक्सेशन दे देनी चाहिए। इससे कोई हरज नहीं है, इससे कोई हरज नहीं। मगर अगर किसी ने रात को इबादत की है, अगर रात को इबादत नहीं की मगर वो कह रहा है कि मुझे सुबह सोना है, फिर गलत है। अगर उसने की है तो फिर तो एक जायज़ सी बात है कि रात को जागा है तो दिन को 2-3 घंटे लेट आ जाएगा। जी, तो ये एक लॉजिकल, आपने भी एक लॉजिकल क्वेश्चन पूछा और इसका जवाब भी बड़ा लॉजिकल है कि बिकॉज इट इज नॉट एवरी नाइट, ठीक है ना? और दूसरे के वर्ल्ड वाइड भी आपको, मतलब मुस्लिम कंट्रीज में पूरी दुनिया में आप देखिए इस दफ़ा कितना अच्छा फैसला किया गया है कि जो छुट्टियां हैं उनको आगे करें ताकि रमज़ान आ जाए। तो व्हाई नॉट? अगर हमारे बच्चे जो हैं वो सहरी के बाद सो जाते हैं और उसके बाद उठते हैं तो उनका रोज़ा भी आसान है और रात की इबादत भी हो जाएगी, दोनों चीज़ें हैं। अच्छा, मैं आपसे एक छोटी सी बात करना चाह रही थी। एक बड़े मशहूर बुजुर्ग हैं, कहेंगी मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाह रही थी। मैम के हर सवाल पे मैं थोड़ा परेशान जरूर। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आप तो बहुत अच्छा लॉजिकल आंसर देती है। अच्छा, ये है कि जो हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी का नाम हर एक ने सुना है, तो उन्होंने अवामुन नास को समझाने के लिए एक बड़ी प्यारी बात की। कहते हैं कि शाबान जो है इसमें शीन, आइन, बे, अलिफ, नून 5 लफ्ज़ आते हैं। तो कहते हैं आप इसको यूँ याद रखें कि शीन से शर्फ, अच्छा, फिर जो ऐन आया इज़्ज़त, ठीक है, फिर जो बे आया बर, इज़्ज़त व बर एक ही लफ्ज़ है। उसके बाद अलिफ जो आया तो उल्फत, उल्फत अल्लाह से, और नून जो आया वो नूर, नून जो है वो नूर जी। तो उन्होंने इस तरह करके एक एक्रोनिम बना के तो लोगों को अपने हिसाब से समझा दिया कि शाबान ये चीज़ है।
تو آپ دیکھیں وہ ایک جو اللہ کا نور ہوتا ہے وہ ہمیں فیل ہو جاتا ہے جب ہم اچھے سیٹسفائیڈ فیل کرتے ہیں اور سب کچھ. جی اچھا تھوڑی سی بات اب ہم نا عبادت کی امپورٹنس پہ بھی کریں گے. ایک کال ہے ہمارے پاس, پھر اس پہ بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. گڈ ہیلدی مارننگ فدا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بالکل کی بھی باتیں بڑی اچھی ہیں ماشاءاللہ. میں بھی ٹھیک ہوں, آپ لوگ بھی ٹھیک ہیں؟ یہاں تو سب ٹھیک لگ رہے ہیں مجھ کو. اچھا یہ ہیلتھ ٹی وی نے فزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ روحانی ہیلتھ پہ بھی ماشاءاللہ بات کی ہے, بڑی اچھی بات ہے. جی اور سے نوشین نے جو بات کی ہے کہ وہ 11 ڈیز یا 11 نائٹ اگر دے دی جائیں تو بات تو ٹھیک ہے, لیکن ایک اور فنامنا یہ ہے کہ 11 دن یا ایک مہینہ عبادت کے لیے, باقی جو 11 منتھ ہے وہ کیا عبادت کے لیے نہیں ہے؟ اچھا اچھا, جی یہ صحیح بات کرتے ہیں. ہم پوری رات کی عبادت کی بات کر رہے تھے جس میں آپ مغرب کے وقت بیٹھ جاتے ہیں اور بس پھر آپ فجر پہ ہی اٹھتے ہیں, اس طرح کی عبادت جو ہے اس کا جو. یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اتنا یہ تو مینا ربی والی بات ہے, بالکل ٹھیک فرما رہی ہیں آپ. لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ ورکنگ آورز میں بھی موسٹلی جمعے میں یا زور کی نماز پڑھنے ہمارے جو بھائی یا میں اگر جاؤں تو کوشش اللہ ماشاء اللہ بس ٹھیک بھی ہوتے ہیں, لیکن میکسیمم کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کچھ ٹائم لگا کے آئیں تاکہ ورکنگ آورز میں میکسیمم ٹائم ان کا باہر ہی نکلے. تو ان کا امیڈیٹ بعض اوقات بڑا فیل کرتا ہے یا غصے میں ہو جاتا ہے, بولتا نہیں ہے. تو ایک حدیث میں نے پڑھی تھی کہیں, اب آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ ضعیف حدیث ہے یا وہ صحیح حدیث ہے, کیونکہ اس میں بھی جو حدیثیں ہیں ان میں بھی کچھ اختلافات ہیں ہمارے. نہیں اختلافات نہیں ہیں, وہ ان کی ٹائپس ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا حسن ہے یا صحیح ہے. جی بالکل, حدیث تو حدیث ہے. جی بالکل, آپ کوٹ کیجئے. وہ حدیث جو ہے وہ حقوق اللہ کے حوالے سے ہے کہ 3 شخص کی نماز نہیں ہوتی. ایک وہ مولوی جس کے پیچھے مقتدی 3-4 روز سے مسلسل نہ آ رہا اور وہ مولوی خود نہ پوچھے اس کا, اس مولوی کی اپنی نماز نہیں ہوتی. اور ایک اور ہے شخص, اور تیسرا وہ ہے میں فدا صاحب ایک بات آپ سے کہوں, گزارش ہے کہ آپ کہیں سے یہ چیز پہلے دوبارہ پڑھ لیجئے پھر بتائیے گا, کیونکہ جو چیز آن ایئر جا رہی ہوتی ہے نا اس کو بہت لوگ سنتے ہیں. تو آپ ضرور پہلے, کیونکہ آپ نے شروع میں کہا مجھے صحیح طرح معلوم نہیں, تو جب صحیح طرح نہیں معلوم تو پھر نہ بتائیے. جی کیونکہ جی خدا نخواستہ ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے نا. اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے, حضور اکرم کی بات ہے, اگر ہم نے صحیح سنی ہوئی ہے تو پھر ہم بتا دیں, ایسے ہم بتائیں گے تو پھر. جی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اس کا بریف مقصد یہی ہے کہ اگر آپ کی اسائنمنٹ کسی آپ کا باس ہے یا کوئی آقا ہے اور آپ غلام ہیں, جب تک وہ اجازت نہ دے تو ایون اللہ پاک کی عبادات کے لیے بھی یو ہیو ٹو ریسٹرکٹ کہ ورکنگ آورز میں اگر آپ کو الاؤ نہیں کیا جاتا تو آپ یو ہیو ٹو ڈو دا ورک فرسٹ. جی پھر وہ اللہ تعالیٰ شوق دیکھتا ہے کہ اس انسان کا شوق کتنا تھا. میرے خیال وہ اس کو اس شوق پہ ہی بہت صلہ دے دے گا. جی اوورآل آپ کی ماشاءاللہ بڑی یہ روحانی گفتگو بہت اچھی ہے, اللہ پاک آپ کو اجر دے اس کا. بہت شکریہ, بہت شکریہ. آپ میری بات کا بالکل وہ نہیں کیجیے گا, کیونکہ یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ جو حدیث ہے وہ جب تک ہم صحیح طرح ہمیں اس کا راوی وغیرہ نہ پتا ہو تو کوٹ نہیں کرنی چاہیے نا. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے. تھینک یو فدا صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور کال. میم ایک بار مجھے, اچھا جی ایک اور کال ہے, ایک اور کال سن لیجیے. کال پہ بات کرتے ہیں پھر آپ سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا آپ یہ ایک بات نکلی تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ حضرت ابن عباس جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ایک روایت ہے کہ 15 شعبان کو حضرت جبرائیل امین جو ہیں, جو بہت بڑے فرشتے ہیں, وہ آسمان سے اترے اور انہوں نے حضور اکرم کو آ کے بتایا کہ یہ بہت بڑی رات ہے اور اس میں رحمت کے 300 دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر شخص کی مغفرت کر دیتا ہے مگر 10 شخص کی نہیں کرتا. اچھا 10 طرح کے لوگوں کی نہیں کرتا. اچھا تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. وہ 10 طرح کے لوگ کون ہیں؟ جی میں آپ کو بالکل بتاتی ہوں. ابھی کال تو نہیں ہے بیچ میں؟ اچھا جلدی سے بتا دیں. میں آپ کو جلدی سے بتاتی ہوں. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت نہیں کرتا, حالانکہ یہ بہت بڑی رات ہے, مگر اس میں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ بہت عظیم ہے, اس کے اپنے کچھ قاعدے ہیں, اس نے کچھ رولز بنائے ہوئے ہیں دنیا میں اور ان پہ ہمیں چلنا پڑتا ہے. مشرک کی مغفرت نہیں کرتا. مشرک وہ ہے شرک کرنے والا, ٹھیک ہے, جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شامل کر لیا. جی. اور دوسرا ہے جادوگر, جادوگر کو معاف نہیں کیا جائے گا. تیسرا ہے کاہن, ٹھیک ہے. اچھا چوتھا ہے ماں باپ کا نافرمان, ٹھیک ہے. اور 5واں ہے وہ شخص جو بہت زیادہ عادت
اس کو عادت ہے بالکل پکی اور ڈیلی بیسس پہ وہ شراب نوشی کرتا ہے، ٹھیک ہے. اور چھٹا وہ شخص جو اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے ازدواجی تعلقات رکھتا ہے. اور ساتواں وہ جس نے چغل خوری کی، دوسرے کی بات کی. اور آٹھواں وہ جو کہ سود لیتا ہے، جی سود لیتا ہے یا دیتا ہے، وہ دونوں اس میں آ جاتے ہیں. اور نوواں وہ شخص جو میں آپ کو بھی بتاتی ہوں، میں نے یہ اس طرح سے یاد کیا ہوا تھا. جی بالکل. تو مطلب کہ یہ جو سب تمام ذخیرہ اندوز، جی ذخیرہ کر کے پھر پروفٹ کے ساتھ، بالکل بالکل، جو ذخیرہ اندوز ہے، یعنی ذخیرہ اندوزی اتنی بری چیز ہے کہ اس شخص کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس رات کو معاف نہیں کرے گا. تو اب ہم یہ دیکھ لیں کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ یوں لائن اپ ہوئے ہوئے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین نے اتر کے بتایا اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے، تو یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. اور اس میں آخری جو ہے وہ کینہ پرور ہے، کینہ رکھنے والا. کینہ رکھنے والا. کسی نے آپ کو کچھ برا کہا، آپ نے کیا کیا کہ اس کو کہہ بھی دیا اس وقت، مگر اس کے باوجود، یعنی اس کو ایک تو جواب بھی دے دیا آپ نے، مگر اس کے باوجود آپ نے اس کے لیے دل میں رکھا کہ فلاں وقت تو اس نے یوں کیا تھا نا، کبھی نہیں بھولوں گا. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں دلوں کو بوجھل کر دیتی ہیں. جی ایسے نہیں رکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی. مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی نظر میں یہ کتنے بڑے بڑے گناہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا اور کہا کہ ان لوگوں کو معاف نہیں کروں گا. forgive and forget. جی. اوکے ناشین، وہ نا ٹائم اس وقت بالکل اس سیگمنٹ کا ختم ہو گیا ہے. اب جب پروگرام ختم ہوگا تو میں آپ سے 10 لوگ سنوں گی. میں 10 کے 10 مجھے یاد رہیں گے انشاءاللہ. اچھا جی میم، ابھی تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا. بہت اچھی باتیں ہوئی ہیں، بہت ہی پیاری باتیں ہوئی، اور یہ باتیں ہونی بھی بہت ضروری ہے. جی سول کی صفائی جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہوتی ہے. اور ہم دعا کرتے ہیں کہ آگے جو رمضان آ رہا ہے، دیکھیے کیونکہ شب برات تو گزر گئی، اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ تو گزشتہ رات کی تھی، مگر آگے 15 دن کے بعد جو رمضان آ رہا ہے وہ تو عظیم مہینہ ہے. صحیح. تاکہ ہم اس کی تیاری شروع کریں. ایگزیکٹلی. اور اس میں ہم آپ کے ساتھ اور اچھی باتیں کریں گے. ابھی چھوٹے سے بریک کا وقت ہے، کہیں نہیں جائے گا. ویئرز ول بی رائٹ بیک.